بسم الله الرحمن الرحيم. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم. You're listening to eDars.com. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کتابہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے اور اس کی توفیق ہے کہ آج یہاں اس مبارک مہینے میں، مبارک دن میں، مبارک گھڑیوں میں اور مبارک اللہ کے گھر میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کا اور دین کی نسبت سے کچھ کہنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. آپ حضرات میں سے اکثر بھائیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے اللہ نے 20 سال کی عمر میں ہدایت دی. 20 سال کی عمر سے پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مسلمان بنوں گا اور میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر ہوگا. نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، عمرے کروں گا. میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ ہمارے گھر والوں نے بھی، ہمارے والد صاحب نے، ہمارے چچا نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے خسر صاحب نے، کسی نے بھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بیٹا، ان کا بھتیجا، ان کا داماد، ان کا بھائی مسلمان بنے گا اور ایسا مسلمان بنے گا جو عام مسلمانوں سے الگ ہوگا. کیونکہ ہمارے گھر والے تو ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو نہ علم میں بہتر ہے نہ اعمال میں بہتر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. چونکہ اکثریت کا جو حال ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ایسے اکابرین، بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندے ہر جگہ، پوری دنیا میں، ہر سماج میں، ہر علاقے میں، بلکہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہیں کہ وہ دین کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، جن کی وجہ سے دین کی عزت بچی ہوئی ہے. ورنہ جو اکثریت کا حال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا سے جانا نہیں ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حساب کتاب نہیں دینا ہے. دنیا کے حساب کتاب کی آدمی کو کتنی پرواہ رہتی ہے. کہیں بھی آدمی جاب کرتا ہے، کہیں بھی کام کرتا ہے، کہیں بھی نوکری کرتا ہے، تو اس کی کتنی پرواہ رہتی ہے کہ اگر وہ کام پہ نہیں جائے گا تو کیا ہوگا، ڈیوٹی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی کمائی کا کیا ہوگا، اس کی نوکری کا کیا ہوگا، اس کے کاروبار کا کیا ہوگا، سماج میں اس کی عزت کا کیا ہوگا. یہاں تک کہ گھر میں اس کو عزت نہیں ملے گی. اگر ایک آدمی کمانے والا ہے اور وہ کمانے پہ نہ جائے، پیسہ کما کے نہ لائے، گھر کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا نہ کرے، تو گھر والے بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، گھر والے بھی چارج کریں گے. تو وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق جس اللہ نے رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو سین ہے اور ان سین ہے، جو دکھائی دیتی ہیں اور نہیں دکھائی دیتی ہیں، تو اس نے دنیا میں بھیجا ہے. تو یوں ہی نہیں بھیج دیا ہے کہ جانوروں کی طرح سے آدمی جائے اور کھائے پیے مست رہے اور مرمرا کے چلا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں نے تمام انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور تمام اعمال اگر سنت کے مطابق ہیں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ باتھ روم میں جانا، داخل ہونا اور نکلنا بھی اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. نوکری چاکری، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا، یاری دوستی، رشتہ داری، ہر چیز اگر شریعت کے دائرے میں ہے، اسلام کے مطابق ہے، تو وہ عبادت میں اور اس کا ثواب ملے گا، اس کی نیکی ملے گی. دنیا میں بھی کمائی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہترین صلہ ملے گا. اور آخرت میں تو اس ایمان کے بدلے میں، اس اسلام کے بدلے میں، اس کلمے کے بدلے میں اتنی بڑی دولت ملنے والی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں انڈیا میں رہتا ہوں، دلی میں، وہاں کے کسی بہت ہی ریموٹ ایریا میں، بالکل ہی کسی گاؤں میں، دیہات میں، جس نے دلی شہر بھی نہ دیکھا ہو،
جس نے کیپٹل جو انڈیا کا ہے اس کو بھی نہ دیکھا ہو، اس نے کبھی سفر نہ کیا ہو، اور اس کو اٹھا کر کے آپ یہاں انگلینڈ پہنچا دیں، تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ملک ہوگا، ایسے سسٹم ہوں گے، ایسا قانون ہوگا، اور ایسی صفائی ستھرائی ہوگی، اور ایسے ماشاءاللہ اس طرح کی مساجد ہوں گی، اور اس طرح صاف ستھرے لوگ ہوں گے. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے تو اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ اسے ایسا لگے گا کہ جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں، دنیا کی جنت میں وہ محسوس کرے گا. تو آخرت میں اتنا بڑا بدلہ ملنے والا ہے جس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنا ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں، کتنا ہم دینی جو قوانین ہیں، دینی جو احکامات ہیں، چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہوں، چاہے رمضان کے روزے کے تعلق سے ہوں، چاہے زکوٰۃ کے تعلق سے ہوں، چاہے حج کے تعلق سے ہوں، یا دیگر جو بھی اعمال ہیں ان کے تعلق سے ہوں. ایک مسلمان کو کتنی فکر ہے، وہ خود سوچ سکتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے زیادہ ہے یا دنیا سے زیادہ ہے، وہ دین کی دوڑ میں زیادہ آگے ہے یا دنیا کی دوڑ میں آگے. ایک مسلمان آسانی سے خود اپنے بارے میں اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے بارے میں وہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ وہ کتنا اچھا مسلمان ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. اسی پس منظر میں میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. چونکہ میرا نام ایسا ہے کہ میرا پہلے نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھا، میرے والد صاحب کا نام دھن راج سنگھ گوتم جو راجپوت گھرانے کے ہیں، اور وی پی سنگھ جو وشوناتھ پرتاپ سنگھ جو سابق پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمارے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں. ہم ایک بار گئے بھی تھے، ان کو دعوت بھی دی. بیچارے بڑے نیک آدمی ہیں. اللہ بس ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعوت دینا ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان تک اپروچ کریں، جو بھی اخلاقی بہترین اخلاقی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو دعا کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. ہمارے گھر والے، ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا، ہمارے بھائی، ہمارے خسر صاحب، فادر ان لا، تمام لوگ غیر مسلم ہیں. 20 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. اب میں ان کے پاس 12 سال تک تو انہوں نے آنا جانا بند رکھا کہ نہیں تمہیں گھر میں انٹری نہیں ہے، تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، تمہارا فیملی بائیکاٹ ہو چکا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے. لیکن اخلاق اور خدمت کی برکت سے اللہ نے انٹری بھی دی، آنا جانا بھی ہوا، ملنا جلنا بھی ہوا. شادیوں میں بھی بلاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے. بہت سارے جو پنڈت ہمارے گھر میں آ کے پوجا پاٹ کراتے ہیں ان سے بھی میں بات چیت کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ اسلام کی بات کو مانیں نہ مانیں یہ تو بات کی بات ہے. بھائی اسلام کو جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اسلام کیا ہے. تو کم سے کم ویدوں کی بات کو آپ مانیں. آپ پنڈت ہیں، آپ برہمن ہیں، آپ پجاری ہیں، آپ شاستری ہیں، آپ آچاریہ ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے اور ویدوں کی ڈگری آپ نے لے رکھی ہے. اور ویدوں کو آپ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ بھئی ویدوں کی تعلیم کیا ہے. ویدوں میں لکھا ہوا ہے، وید 4 ہیں، اتھر وید، یجر وید، سام وید، رگ وید. ان میں سے ایک وید میں لکھا ہوا ہے ایکم برہم تتیو ناستی، برہم صرف ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. دیر از ون اینڈ اونلی ون گاڈ نن ایلس، اس کا ترجمہ ہے. اور ویدوں میں مورتی پوجا کی بالکل پروہیبیٹڈ ہے، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے، کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور وویکانند ایک بہت بڑے ریفارمر ہوئے ہیں، پرمہنس رام کرشن کے شاگرد تھے، انہوں نے تو اسی کی تعلیم دی جس کی بنیاد پر آریہ سماج کی استھاپنا ہوئی جسے سناتن دھرم کہتے ہیں. ایک بہت بڑے شنکراچاریہ ہیں مادھوانند سرسوتی. ہندوستان میں 4 جو بڑے شنکراچاریہ ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہمارے جاننے والے ہیں. وہ ہمارے مسلمس کے پروگراموں میں جاتے ہیں، اپنی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے. دوسرے شنکراچاریہ ان سے ناراض رہتے ہیں. وہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی ویدوں کو اگر کوئی پڑھ لے تو اسلام سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ویدوں کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. یہاں تک کہ آپ جو گایتری منتر ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے قرآن کریم میں، سورہ فاتحہ کی جو حیثیت ہے وہی ویدوں میں گایتری منتر کی حیثیت ہے. اوم بھوربھوہ سوتت سویتو وریण्यم بھارگو دیوस्य دھیمہ دھیو یونہ پرچودیات. جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں ایک ایشور کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کون ہے، پرم برہم ہے، نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اسے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے. یہ پوری تعریف اس میں دی. لیکن تو میں ان پنڈتوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کم سے کم ویدوں کی ہی بات بتا دو. تو ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، ایک اللہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، رسالت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن لوگ بتاتے نہیں. ویدوں کے 18 پران ہیں، ان کی جو تفسیر ہے، جیسے قرآن کریم کی کوئی تفسیر آپ 8 جلدوں میں، 10 جلدوں میں، 5 جلدوں میں آپ پڑھیں یا دیکھیں یا سنیں، اسی طرح سے 18 پران ہیں. الگ الگ پرانوں کے نام ہیں، ان کی تفسیر، کمنٹری. اس میں ایک بھوشیہ پران ہے مستقبل کے بارے میں، اس میں پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. لیکن وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گیتا، رام چرت مانس، مہا بھارت، اسٹوریز جہاں جہاں ہیں وہ تو وہ سیریل تک بنا دیے، ٹی وی میں سیریل چل رہے ہیں. لیکن ویدوں کی جو تعلیم ہے، پرانوں کی جو تعلیم ہے، اس کو لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے عام لوگوں میں جہالت پھیلی ہوئی ہے. لوگ اپنے دھرم کو جانتے ہی نہیں ہیں.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مادھوانند سرسوتی جی جو ہیں، جو شنکراچاریہ ہیں، دلی میں رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندو دھرم کوئی دھرم ہی نہیں، ہندو دھرم کی کسی کتاب میں کہیں بھی ہندو دھرم کا نام نہیں آتا ہے، سناتن دھرم کا نام آتا ہے، سناتن دھرم۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو نام دے دیا اور وہ چل پڑا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بھی کوئی دھرم ہے۔ وہ خود دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی دھرم ہے تو سناتن دھرم ہے، ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہ ابھی آیا 1400 سال پہلے، اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہے۔ اور میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آدمی کہتے ہیں، آدم کی سنتان، آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام سے ہی وہ نسبت قائم ہے، آدمی کہتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، اس آدمی نے یہ کام کیا۔ آج بھی کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کا نام انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی ہم سب سنتان ہیں، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی میسج دیا ہے، تمام انسانوں کو اللہ کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اتنا اچھا دین، اتنا آسان دین، اتنا بہترین دین جس میں چلنا بہت آسان ہے۔ میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں جب وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، سب چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کا شکرانہ آدمی پہلی بات تو ان کو گن نہیں سکتا ہو، اور ان کا شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹے اگر الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے تو بھی شکرانہ ادا نہیں ہوگا، 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے تب بھی شکرانہ ادا نہیں ہوگا، بدن کی بوٹی بوٹی کرا دے تب بھی شکرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پورا بدن کے جتنے بھی آرگنز ہیں، جو باڈی کے جو پارٹس ہیں، اگر انہی کو آدمی دیکھ لے، جو دنیا کی چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اور دنیا کی کھانے پینے کی تمام نعمتیں آدمی گن نہیں سکتا۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لیکن آج انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ دین بہت آسان ہے، اور یہ دین تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان کا دین بھی صحیح ہے، ہمارا دین صحیح ہے، ان کا بھی دھرم صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی دھرم ہے، دین ہے، مذہب ہے، ریلیجن ہے اس سرزمین پر، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جو سچا ہے، جو پکا ہے، جو پرفیکٹ ہے، جو فائنل ہے، اور جس کو اللہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، ایکسپٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ سب چیزیں فیک ہو چکی ہیں، سب چیزیں رد ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے اتنے سارے نبی آئے ہیں، اتنی سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اتنی ساری قوموں میں وہ میسج لے کر کے آئے ہیں، تو وہ اپنے وقت پہ وہ چیزیں صحیح تھیں، لیکن اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک۔ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے، لیکن وہ ذمہ داری ہم کتنی نبھا رہے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ہم اپنے گھر میں دین کو نہیں داخل کر پا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں دین کی بات نہیں کر پا رہے ہیں، پڑوس میں دین نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اپنے دوست احباب میں دین کا پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ تکلف میں لوگ جی رہے ہیں، تکلف میں، اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں کہیں کوئی بات نہ بگڑ جائے، پتہ نہیں کہیں کوئی ایسی کمپلین نہ ہو جائے۔ اسلام کو تو اخلاق کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بیوی دین پر نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ ہے، بچہ دین پر نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ ہے، والد دین پر نہیں ہے، اخلاق کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر والے 20 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن اب اخلاق کے ذریعے سے اور خدمت کے ذریعے سے اب آنا جانا ملنا جلنا آسان ہو گیا، اور اب وہ بات کو سنتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی ہے 20 سال کے بعد کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے ہمارے رشتے دار ہیں، پنڈت ہیں، راجپوت گھرانہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی جلسہ ہونا چاہیے بڑا، اور تمام گاؤں کے اور علاقے کے لوگوں کو آپ بلائیں اور وہاں ان لوگوں کو ایک ایشورواد کے بارے میں، ایک ایشور کی اپاسنا کے بارے میں بتائیں، توحید کے بارے میں بتائیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ اندھیرے میں ہیں، اجالا کہیں ہے تو صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، عام مسلمانوں کو، اور سوچتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اور جب اسلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، اسلام میں تو بہت ہی ہر چیز کلیئر ہے، انسان کے آنے سے پہلے کی بھی خبر اسلام نے دی ہے، دنیا میں آنے کا بھی مقصد اسلام نے بتایا ہے، مرنے کے بعد آدمی کہاں ہوگا اس کے بارے میں بتایا ہے، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم، ہر چیز کے بارے میں اسلام نے بتا دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اندھ وشواس میں ہو، بلائنڈ فیتھ میں ہو۔ اسلام میں کہیں کوئی بھی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، جبکہ دوسری جگہوں پر بلائنڈ فیتھ، اندھ وشواس ہے، اور اسی میں وہ جی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اسی بات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کہاں سے ملی اور کیسے ملی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت کی طرف دوڑتے ہیں، جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، کیوریاسٹی ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور ادھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ھدی للمتقین، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ تمام عبادات انسان کو، مسلمان کو متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر چیز کا تعلق جو ہے تقوی سے ہے۔ اور تقوی کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی دل میں ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ صاحب ہم ظاہر میں تو دیکھتے ہیں، اندر ہمارا دل کیسا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف ظاہر پر محنت نہیں، باطن پر بھی محنت ہے۔ باطن بھی آدمی کا، دل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جب دل صحیح رہے گا تو تمام اعمال بھی صحیح رہیں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میں یعنی مجبوراً اس اسٹوری کو بیان کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب بات آ جاتی ہے تو وہ بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ میں 15 سال کی 14 سال کی عمر میں یہ سوچنا میں نے شروع کیا کہ میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے۔ ہمارے گھر والوں نے تو کبھی بتایا نہیں تھا، وہاں تو یہ تھا کہ بھئی باپ دادا سے جو سلسلہ چل رہا ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے، کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، یا پنڈتوں نے جو بھی رسم و رواج، طور طریقے، ٹریڈیشنز، کسٹمز جو ہوتے ہیں، شادیوں کے موقع پر ہوتے ہیں، پوجا پاٹ کے موقع پر ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ فیسٹیولز میں ہوتے ہیں، انہی پہ آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بس یہی سب صحیح ہے، چونکہ باپ دادا سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ 14-15 سال کی عمر میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مورتی پوجا ہو رہی ہے، مندروں میں جا رہے ہیں، ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں، بہت ساری 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا تصور دیا ہوا ہے۔ 33 کروڑ آدمی گن بھی نہیں سکتا ہے، 33 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے، 33 بھی نہیں گن سکتا کہ 33 یعنی گاڈس اینڈ گاڈیسز کے نام بھی کسی کو یاد ہو، عموماً کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ مرنے کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ اسلام نے کتنا آسان کیا ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے بہت بڑی ڈگری چاہیے، پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، یا ڈاکٹر ہونا چاہیے، یا سائنٹسٹ ہونا چاہیے تب اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اسلام تو ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا سے بڑا آدمی ہو، کم ذہن رکھنے والا ہو یا بڑا سے بڑا ذہن رکھنے والا ہو، اسلام کو اللہ نے اتنا نیچرل اور اتنا فطری بنایا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ گیتا میں لکھا ہوا ہے وسانس جیڑان یتھا بہائے نوانی گرہناتی نرو پرانی تتھا شریرانی بہائے جیڑانی نوانی سیاتی نوانی دے۔ ایک شلوک ہے، جیسے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے پرانے کپڑوں کو تیاگ کر کے نئے کپڑے پہنتا ہے، اسی طریقے سے انسان پرانے شریر کو تیاگ کر کے چھوڑ کر نئے شریر میں داخل ہوتا ہے، نئے شریر کو دھارن کرتا ہے، ہندی میں اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی 86 لاکھ یونیوں میں جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں ان سب کا تصور کیا ہے کہ انسان کی آتما جو سول ہے وہ ٹرانس مائگریشن آف سول ہوگا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایسا چلتا رہے گا۔ یہ بھی ایک تصور ہے، امیجینیشن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر کسی کو موکش پراپت کرنا ہے، سورگ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، ان کے مطابق تو ان کو جو ہے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اچھے اعمال بھئی جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی سیوا کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچ، یہ سب چیزیں کہ صاحب ایشور جو ہے وہ اس سے خوش ہو کر کے وہ اپنی دنیا میں بلا لیں گے، انسان کی آتما پرماتما کے ساتھ ہندی میں کہتے ہیں ولین ہو جائے گی، مرج ہو جائے گی، پھر اس کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کا دیکھیے شکر ہے کہ اسلام نے کتنا آسان کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط، ہر چیز کلیئر کٹ بتا دی گئی۔ قرآن کریم کو ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ رمضان میں تو ماشاءاللہ تلاوت بھی ہوتی ہے، تراویح میں پورا قرآن سنا جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ بھئی یہاں مسجد میں جو ہے ایک مصلی پر 4، 5، 3، 2 ائمہ حضرات ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں جو قرآن سناتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہماری مسجدوں میں ہندوستان میں تو ایک امام وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی پورا قرآن سنائیں۔ عموماً مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی امام صاحب، حافظ صاحب وہ پورا قرآن سناتے ہیں، 20 رکعت پڑھیں گے، وہ 27 دن میں 25 دن میں پورا کریں گے۔ تو باہر تراویح ہوتی ہے، کہیں 10 دن کی ہو رہی ہے، کہیں 15 دن کی ہو رہی ہے، کہیں 20 دن کی ہو رہی ہے، کہیں کہیں 5 اور 6 دن کی بھی لوگ کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہے فری ہو جاتے ہیں، پھر عشاء کی نماز بھی پڑھنے نہیں جاتے۔ تو یہ قرآن کریم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اپنی اپنی لوگوں نے دنیا بنا رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے
توفیق دی کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانوں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے اور اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ ہمارے گھر والوں نے تو بتایا نہیں تھا۔ جب میں یونیورسٹی پہنچا، پنت نگر یونیورسٹی ہے نینی تال ضلع میں، یو پی میں ہی، انڈیا کی سب سے بیسٹ اینڈ بگیسٹ یونیورسٹی ہے ایگریکلچر اینڈ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں، وہاں میں بی ایس سی ایگریکلچر کی ڈگری کے لیے گیا، تو وہاں میں 5 سال تھا بی ایس سی اور ایم ایس سی ایگریکلچر کے دوران۔ تو وہیں سن 84 میں اللہ نے ہدایت دی۔ ہدایت سے پہلے 4-5 سال تک میں کتابیں پڑھتا رہا، لائبریری میں جانا، کتابیں پڑھنا، اسلام کے بارے میں کوئی کتاب نہیں ملی۔ ہندوازم، کرسچینٹی، بدھزم، جینزم، سکھزم، جو بھی کتابیں ملتی رہیں کہیں بھی بک اسٹور سے یا کہیں بھی لائبریری میں، بڑا شوق تھا پڑھنے کا۔ اب بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ 20 سال کی عمر، 19-20 سال کی عمر ہو گئی تو میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے سنیاس لے لینا چاہیے، پہاڑوں میں چلا جانا چاہیے ایشور کی پراپتی، ایشور کو پہچاننے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سماج میں کہیں کچھ ہے ہی نہیں، اب اس کے لیے سنیاس لینا ہوگا، سوسائٹی کو چھوڑنا ہوگا، ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا، جنگل میں جانا ہوگا، پہاڑوں پہ جانا ہوگا، میڈیٹیشن کرنا ہوگا، اور اس کے بعد شاید ایشور کا پتہ چلے کہ بھئی ایشور کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان کیا۔ اسی یونیورسٹی میں ہمارے ایک دوست تھے، ناصر خان صاحب، پڑوسی تھے، بجنور ضلع کے رہنے والے تھے، وہ کلاس میٹ تھے، ہمارے سائڈ روم پارٹنر تھے، بڑے نیک تھے، جماعت میں 40 دن لگائے تھے اور نماز کے پابند تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان اگر نماز کا پابند ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، کہیں بھی اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں تو پڑوسی ضرور آپ سے متاثر ہوگا۔ پلین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے وقت میں آپ نماز کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے آپ سیٹ پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگ ضرور اس سے متاثر ہوں گے کہ بھئی یہ آدمی سچا مسلمان ہے، اچھا مسلمان ہے۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، پلیٹ فارم میں ہیں، ایئرپورٹ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر آدمی پاگل ہے، آدمی بے ہوش ہے، کوما میں ہے تو ایک بات الگ ہے، ورنہ اگر آدمی مرض الموت پر ہے، موت اس کے سامنے آنے والی ہے، موت کی گھنٹی بج چکی ہے، الارم بج چکا ہے اور وقت ہے، تو بھی اس وقت نماز کی اس کو تیاری کرنی، نماز پڑھنی۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ حضرات کو معلوم ہوگی، بھائی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز، اگر تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، کوئی پرابلم ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا باقاعدہ تو آدمی اپنے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے۔ کتنا یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، ایک ستون کو گرا دیا۔ کسی بھی بلڈنگ کے اگر 4 پلرز ہوں، ایک پلر کو آپ گرا دیں تو کیا وہ بلڈنگ زیادہ دنوں تک کھڑی رہے گی، رکی رہے گی؟ امپاسبل۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اکثریت پوری دنیا میں آپ دیکھیں جمعہ اور رمضان، مور دین 90% نماز الحمدللہ پڑھی جاتی ہے۔ جمعے میں آپ دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان میں ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی ہے، سڑکوں پر، چھتوں پر، اور صاحب مسجدیں سب ناکافی ہیں۔ اتنے ماشاءاللہ لوگ، اس سے پتہ چلتا ہے اتنی ہی اور مسجدیں ہونی چاہیے، تب جا کے ضرورت پوری ہوگی۔ اور عام دنوں میں ابھی دیکھیے آپ، رمضان پورا ہوگا، عید الفطر کی نماز ہوگی، پھر آپ آئیے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تقریباً اتنے ہی لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے 2-4-10 لوگ بڑھ جائیں، جبکہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، محاسبے کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ کل جمعے میں مولانا سندھی صاحب نے کتنا اچھا بیان کیا، اسی رمضان کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے بہت ہی اچھا پیغام دیا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آدمی کو پرامس کرنا ہے اپنے آپ سے اللہ کے ساتھ کہ بھائی اس کو کم سے کم اتنا تو کرنا ہی ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی، نماز اپنے وقت پر پڑھنی۔ اور یہ بہت آسان ہے، جب آدمی عادت پڑ جائے گی کہ کوئی چیز آدمی کی ہیبٹ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ چھوٹتی نہیں۔ اگر کوئی اچھی ہیبٹ آ جائے تو وہ نہیں چھوٹے گی، اور خراب ہیبٹ آ جائے تو وہ بھی نہیں چھوٹے گی، بہت مشکل ہوگا چھوڑنا اس کا۔ تو یہ عادت پڑ جاتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے، جیسا کہ مولانا سندھی صاحب نے کہا ایک اسٹیج تیار کیا جاتا ہے، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کام پہ بھی جا رہے ہیں، آپ جاب پہ بھی جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب دیر رات تک جگیں گے، 12-1-2 بج جائیں گے، پھر کھانا وانا کھا لیں گے، سحری کر کے اسی وقت نیت کر کے سو جائیں گے کہ صاحب وہ فجر کی نماز پڑھ لیں گے ہم سن رائز سے پہلے، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی سحری کرنا ضروری ہے، سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے 1 گلاس پانی ہی پیے تو اس کی کتنی برکت ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی، اور تہجد کی نماز بھی وہ پڑھ لے گا، 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ تو وہاں پر یونیورسٹی میں ہمارے ناصر خان صاحب دوست، میرے پیر میں ایکسیڈنٹ ہوا، اسکوٹر سے میں کہیں جا رہا تھا، 83-84 کی بات ہے، آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔
تو انہوں نے پیر میں چوٹ لگی، میں واپس آیا یونیورسٹی میں، پیر کی تکلیف کافی بڑھ گئی اور اس کے بعد جو ہے مجھے ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی، چونکہ اس میں ڈریسنگ کی ضرورت تھی اور سائیکل نہیں چلا سکتا تھا، پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ وہ بیچارے پڑوسی، ان سے میری دوستی نہیں تھی، مسلمانوں سے میں بہت دور تھا۔ اب تو الحمدللہ 24 گھنٹے مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، ملنا جلنا، یاری دوستی رشتہ داری۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ہماری بیوی بھی ایمان لے آئی، بچے 3 ہیں ماشاءاللہ، اب تو سب بھائی مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں، سب آپس میں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ اب وہ بات دوسری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں نہ سمجھیں، ہمارے ہاں کتنا تعصب ہو گیا ہے کہ صاحب یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں۔ وہ تو ایک آئیڈینٹی کے لیے ہے، پہچان کے لیے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ تمہیں الگ الگ جو ہے وہ کنبوں میں، خاندانوں میں، فیملیز میں اس لیے بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، یا ان کو تمہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، جس سے کہ ایک پہچان بن جائے، ادروائز سب آپس میں بھائی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک پڑوسی کی حیثیت سے انہوں نے میری خدمت کی، ہاسپٹل لے کے جانا، کالجز میں ڈیفرنٹ کالجز تھے، کلاسز ہوتی تھیں، کوئی ایگریکلچر کالج میں کلاس ہے، کوئی انجینئرنگ کالج میں ہے، کوئی ہیومینٹیز میں ہے، تو بیچارے سائیکل میں بٹھا کے مجھے ایک انسانی ہمدردی کے تحت، آپ ایک دیکھیں کہ ایک مسلمان نوجوان کا اخلاق اگر اچھا ہو اور اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو تو کتنا بڑا وہ کام کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے میری خدمت کی، انہوں نے مجھے سبھی جگہوں پہ لے جانا، روم پہ لے کے آنا، کھانا میں سے لے کر کے آنا، ساتھ میں کھانا کھانا۔ تو ساتھ میں جب نیچرلی آدمی بیٹھے گا، کھانا کھائے گا، آپس میں دوستی ہوگی تو دل نرم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں یہ بات ہردم کہتا رہتا ہوں کہ بھائی کسی کو بھی دعوت دینی ہے، کسی غیر مسلم کو خاص طور سے دعوت دینی ہے تو پہلے اس کے دل میں جگہ بناؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دماغ میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے اس کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، دماغ سے اس کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، دماغ میں اس کے ڈالنا چاہتے ہیں، اور دل اس کا وہیں کا وہیں ہے۔ دماغ سے ہم اس کو لاجیکلی اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے، کتنے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں ڈیبیٹ کے بڑے بڑے اسٹیجز، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ لوگ جمع ہیں اور 10 لوگ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، یا اسلام کی گواہی دینے کے لیے، اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف نالج ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کم سے کم غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک دعوت کا ایک اہم مرحلہ ہے، بلکہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو دل میں جب تک جگہ نہیں ہم بنائیں گے، ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے، دین کی بات نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر خدمت کا جذبہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو۔ آج تو آدمی اپنے بھائی کی خدمت کر لے، بیٹا باپ کی خدمت کر لے، پڑوسی کی خدمت کر لے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی خبر لے لے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خبر تو لینا ضروری ہے، لازم ہے، اور پڑوسی کے معاملے میں تو بہت ساری احادیث ہیں، بہت کچھ آپ حضرات سنتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے خدمت کی۔ 15-20 دن کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب میں فتح پور کا رہنے والا ہوں، آپ بجنور کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا کوئی دوستانہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں، یہ آپ کو یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ کہاں سے ملا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا گوتم صاحب میں ایک مسلمان ہوں اور میرا دھرم اسلام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو پریچے، انٹروڈکشن، تعارف انہوں نے کس طرح سے کرایا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، آج ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ کو تو اللہ نے بہت دیا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ بہت سارا کام کرتے ہیں، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اسلام کی گواہی دے کہ بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں، اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے، یہ اپروچ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا دھرم اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اسلام کی تعلیم، پڑوسی، اسلام میں پڑوسی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پڑوسی پڑوسی ہے، اور اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ پڑوسی اگر پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، کسی انسیڈنٹل یا ایکسیڈنٹل کنڈیشن میں ہو، تو ایک مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے، آرام سے سو نہیں سکتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی کیئر کرے گا، خیریت لے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، اس کو جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ مدد کرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گا، آپ کو کالج لے کے نہیں جاؤں گا، ہاسپٹل لے کے نہیں جاؤں گا، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہاں آپ کے بہت سارے دوست احباب ہیں، وہ شام کو آتے ہیں، ہلو ہائی کیا، شام کو عصر سے مغرب کے بیچ جو شام کو فری ٹائم ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا، مارکیٹ جانے کا، تو اس وقت وہ بیچارے اب پورے دن 24 گھنٹے کون آپ کو دیکھے گا، نہ گھر والے یہاں پہ ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، یہاں تو سب ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو میں اگر آپ کی خدمت نہیں کروں گا، آپ کو یعنی مدد نہیں کروں گا، تو میں انہوں نے جو آگے کی بات کہی وہ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا
کہ میں اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، حقیقت میں ہمارے ہر عمل اور ہمارے تمام اعمال کے پیچھے یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا آخرت میں ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، دنیا میں ملے یا نہ ملے، جبکہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، برا کام کریں گے تو دنیا میں بھی تکلیف ہوگی۔ یہ بالکل کلیئر ہے، چونکہ قدرت کا نظام ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ آدمی بچ نہیں سکتا ہے، لاکھوں کوشش کر لے۔ اگر کوئی آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر اس کو لگے گی، کہیں نہ کہیں اس کو سبق ملے گا، اور اگر آدمی اچھے راستے پر چل رہا ہے تو اس کے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک پڑوسی میرا پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، اور میں نے اس کا کیئر نہیں کیا۔ تو مجھے کتنا امپریشن، کتنا اچھا تعارف ہوا اسلام کا۔ میں نے کہا بھائی آئی وانٹ ٹو ریڈ سم بکس آن اسلام۔ پھر انہوں نے کتابیں، لائبریری، مسجد کی لائبریری تھی، مسجد کیمپس کے باہر، انہوں نے کچھ کتابیں ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، اسلام ان فوکس، اسلام بلیف اینڈ ٹیچنگ، 5-7 کتابیں انگلش میں، ہندی میں لا کر کے دیں، تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40-50 کتابیں دھیرے دھیرے کر کے 6 مہینے میں نے پڑھ ڈالی۔ یہاں تک کہ میری جو ڈگری تھی وہ بھی داؤں پہ لگ گئی، میں رات دن اسی اس میں رہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ تو انہوں نے مجھے ہیلپ کیا، جب بھی مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی۔ کبھی بھی میں کوئی سوال کرتا تھا اسلام کے بارے میں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کبھی مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کیا، کبھی مجھ سے آرگومنٹ نہیں کیا، کبھی مجھ سے بحث نہیں کیا۔ یہ دین کا جو کام ہے، دین کی جو دعوت کا کام ہے، اور دین کی جو تبلیغ کا کام ہے، دین کی اشاعت کا جو کام ہے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے، اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس سے ہٹ کر کے بے شک بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو اثر ہوتا ہے، جو ہدایت کے آدمی قریب ہوتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تو انہوں نے کبھی بھی آرگومنٹ نہیں کیا، کبھی کوئی مجھے کبھی انہوں نے یعنی ڈپریس نہیں کیا، کبھی سپریس نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ مجھے نیچا دکھا دیں۔ یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں منگل کے دن، ٹیوزڈے میں مندر جایا کرتا تھا، تو وہ سائیکل میں بٹھا کے مجھے مندر بھی لے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت تو ایمان تو تھا نہیں، ایمان کی ہوا بھی نہیں تھی، وہ تو ایمان کے راستے پہ گاڑی چل رہی تھی، ایمان ملا نہیں تھا، تو وہ وہاں لے جاتے تھے، باہر کھڑے رہتے تھے، مجھے وہاں چھوڑ دیتے تھے، پھر واپس آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ نے وہاں کیا کیا، کون کون وہاں مورتیاں ہیں، کس کی پوجا ہوئی، کیا وہ ڈیٹیل پوچھتے تھے، اور پھر وہ سوال بھی پٹ اپ کرتے تھے کہ بھائی کیا وہ لوگ سنتے ہیں، کیا پتھر کی، مٹی کی، سونے کی، لکڑی کی، چاندی کی، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں کیا وہ سن سکتی ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں، کیا وہ جواب دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو لاک کرنا پڑتا ہے، تالا نہ لگائیں تو پتہ نہیں کیا ہو، چوری ہو جائے۔ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے، جن کو اپنی پرابلم کا ہی خبر نہیں، وہ دوسروں کی پرابلم کو کیا سنیں گے۔ تو وہ مجھے جو ہے یعنی انکریج کرتے تھے کہ لیٹ می ریئلائز، لیٹ می فیل، لیٹ می انڈرسٹینڈ واٹ از دی ٹروتھ۔ پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ 6 مہینے پورے ہو گئے، اسلام کے بارے میں پتا چلا کہ بھئی اسلام تو ایک ایسا ریلیجن ہے جو یونیورسل ہے، تمام انسانوں کے لیے اسلام۔ ہم سمجھتے تھے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے، آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ صاحب یہ اسلام مسلمانوں کے لیے ہے، کرسچینٹی کرسچنس کے لیے ہے، ہندوازم ہندوؤں کے لیے ہے، جینزم جینیوں کے لیے ہے، سکھزم سکھوں کے لیے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے بنا رکھا ہے، لیکن اسلام تمام انسانوں کے لیے، وہ تو ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہدل للناس، یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس کو ہم جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، اس کے مطابق اپنے کریکٹر کو بنائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا 6 مہینے کے بعد، میں نے کہا خان صاحب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تھا کہ قرآن صرف عربک میں ہوگا یا اردو میں ہوگا، مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن دنیا کی میجر لینگویجز میں الحمدللہ کوئی ایسی لینگویج نہیں جس میں ترجمہ نہ ہو، یہاں تک کہ آپ انڈیا میں یعنی گجراتی میں، تمل میں، ملیالم میں، کنڑ میں، بنگالی میں، آسامی میں، منی پوری ایک چھوٹا سا اسٹیٹ، اس میں بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے الحمدللہ، اور انگریزی میں، اردو میں، اور دنیا کی تمام لینگویجز میں تو ہے ہی الحمدللہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی قرآن میں کیسے پڑھوں گا، وہ تو عربی میں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن آپ جس زبان میں پڑھنا چاہیں اس میں آپ کو ملے گا ترجمہ۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور قرآن جو ہے وہ بھئی دھارمک کتاب ہے اور اس کو پڑھنا تو ضروری ہے، تبھی اصل بات سمجھ میں آئے گی۔
تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا. انہوں نے پھر قرآن کریم کا ترجمہ مکتبہ الحسنات رامپور کا چھپا ہوا عربک میں بھی، پھر انگلش میں ترجمہ، پھر ہندی میں اور ساتھ میں کمنٹری انہوں نے لا کر کے مجھے دیا. اور انہوں نے مجھ سے کہا گوتم صاحب یہ قرآن جو ہے، پھر انہوں نے تعارف کرایا. اب آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا تھا کہ اسلام کا ایک پڑوسی کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اس کی تعلیم ہے. اب قرآن کا انہوں نے تعارف کرایا مجھے. آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں انڈیا میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب عید ملن کر رہے ہیں، بہت ساری فنکشنز، پارٹیز اور اوکیزنز پہ جو ہے وہ قرآن تقسیم کرتے ہیں کہ صاحب قرآن جو ہے وہ ترجمہ انگریزی میں یا ہندی میں کہ صاحب یہ قرآن آپ لے کر کے جائیے. اس کے ساتھ ساتھ بتانا بھی تو چاہیے کہ بھائی قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کو کے آداب کیا ہے، قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے. قرآن عام کتابوں کی طرح سے تو نہیں ہے. میری والدہ محترمہ کو بھی اللہ نے ہدایت دیا، اب تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. 13 سال کے بعد، اہلیہ کو تو 6 سال کے بعد ہدایت ملی. ایمان لانے کے بعد میں کوشش کرتا رہا. خسر صاحب سے میری 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، میں اپنی لڑکی کسی مسلمان کو نہیں دوں گا. ایک ہی لڑکی ان کی، بڑے کروڑ پتی آدمی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا کیونکہ اللہ تو سننے والے ہیں، اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. بھئی ہم اللہ سے نہیں مانگیں کس سے مانگیں گے؟ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا آپ کا بھلا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی. اور ہم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب یہاں سے یہ ہو جائے گا، وہاں سے وہ ہو جائے گا، یہ ہمارا یہ کام کر دیں گے، وہ ہمارا وہ کام کر دیں گے. اور کہیں نہ کہیں شرک اور کفر کی بو آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آدمی شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام کی جو سب سے بنیادی تعلیم ہے وہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام گناہ قابل معافی ہیں، لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا ہے کسی بھی لیول پر، تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. اس لیے آدمی کو بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو میری والدہ، جب میں ایمان لایا تھا، میں بیچ میں بات کر رہا ہوں چونکہ ہو سکتا ہے بعد میں وہ بات نہ آئے. میں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پریشان تھا کہ بھئی گھر والوں کا کیا ہوگا. میں نے تو جنت کا راستہ پکڑ لیا، وہ تو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا. تو میں اپنے دوست ناصر خان صاحب سے کہتا رہتا تھا کہ بھئی کیسے ان سے بات کی جائے، کیسے وہ لوگ سمجھیں گے، وہ تو بالکل دشمنی پہ اڑے ہوئے ہیں، مجھے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن خواب میں اللہ نے دکھایا، ڈریم میں، کہ میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کے گھر میں اپنے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں. میری والدہ محترمہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے آخر میں جب بات پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایمان لائے نہ لائے، میں ایمان لاتی ہوں. اور آپ کو تعجب ہوگا، یو کانٹ بلیو، کہ 13 سال کے بعد میری والدہ نے دلی میں میرے گھر میں میری وائف سے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. 13 سال میں نے ویٹ کیا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا ان سے کہ اماں آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ جنت میں جائیں گی. وہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی کہہ سکتے، لیکن جب تک اپنے دل سے بات نہ نکلے، آدمی خود مینٹلی اور ہارٹیڈلی تیار نہ ہو، تب تک وہ بات جمتی نہیں. 13 سال کے بعد تو ناصر خان صاحب نے قرآن کریم لا کر کے مجھے دیا اور مجھ سے کہا کہ گوتم صاحب یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ریویلڈ بک ہے، نازل کردہ کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ مدرسوں میں جائیں، عموماً یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھا بندوبست ہے کہ بھئی قرآن کو آپ نے ڈھنگ سے رکھا ہوگا، اس لیے کہ مینٹیننس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کا گھر یا آپ کا آفس یا آپ کی فیکٹری یا آپ کی انڈسٹری اگر پراپر نہ ہو، پراپر یعنی ہر چیز لوکیٹ نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ اس کا. اسلام تو ہر چیز کو پراپر وے میں یعنی اسٹیبلش کرنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے فیکٹری ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے کہیں بھی، ہر چیز سسٹمیٹک ہونی چاہیے. اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے، وے آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو قرآن آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ صاحب وہ ڈھیر کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں اور صاحب اس کو جو ہے وہ دے ڈونٹ کیئر، دے ڈونٹ مینٹین اٹ. کس طرح سے رکھنا ہے. آپ گجرات میں جائیں، ہمارے دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں، مولانا عبداللہ صاحب ہاسوٹ، دارالعلوم ہاسوٹ کے محتمم، وہاں آپ جا کر کے دیکھیں قرآن کریم کو کتنے اہتمام اور کتنے رسپیکٹ کے ساتھ وہاں رکھا جاتا ہے مسجد میں. بچوں کو بھی اس کی تربیت ہوتی ہے، اور بچوں کی تربیت مدرسوں میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی. گھروں کا ماحول تو اچھا رہا نہیں، تو کم سے کم جو بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی اچھی سے اچھی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے. اور ان کو 24 گھنٹے وہاں رکھا کس لیے جاتا ہے. اسکولوں میں تو ہے کہ بچے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے گئے، اس کے بعد گھر آ گئے. گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، اسکول کا ماحول الگ ہوتا ہے. اسکول کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ الگ ہے، گھر کا ماحول الگ ہے. بچے یہاں 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں آتے ہیں، وہاں کا اپنا ایک ماحول ہے. کل ملا کے کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی ایک اچھا ماحول بن جائے. تو ایک سسٹم. تو قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کو آپ نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے پڑھیں. ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن نہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے.
میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اسی حساب سے جیسا انہوں نے بتایا میں نے قرآن کو پڑھا, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی یعنی معجزہ ہے اللہ کا, ایک ایسی غیبی یعنی انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے, کہ جو بھی آدمی پڑھے گا اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے قرآن اس سے بات کر رہا ہے, قرآن اس کو اپیل کر رہا ہے, قرآن اس کو ایڈریس کر رہا ہے, قرآن اس کو اپروچ کر رہا ہے, قرآن اس کے مسائل کو حل کر رہا ہے, اس کے جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب دے رہا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ قرآن اٹرینڈم میں نے کبھی کہیں سے پڑھا. 5-6 مہینے کے بعد پورا 1 سال کا یہ کورس ہوا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم. بعد میں مجھے پتا چلا کہ بھائی مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آلمائٹی اللہ, فرما بردار بندہ. اور فرما بردار بندہ وہ ہے جو 24 گھنٹے کا فرما بردار ہو. ایسا نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لی پھر باہر نکلے تو پھر وہی دھندا ہو گیا. رمضان کا مہینہ آیا, روزے رکھ لیے, تراویح نماز ماشاءاللہ بہت اچھی کمائی ہو گئی, پھر پتا چلا 11 مہینے میں وہ پوری کمائی کو آدمی نے خراب کر دیا. تو ایسی کمائی سے کیا فائدہ کہ آپ 1 سال تو بہت اچھا کما لیں اور 10 سال میں اس کو ختم کر دیں. تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے, بھائی بیوقوف آدمی, اتنی محنت کی, اتنی بھاگ دوڑ کی, اتنی قربانی دی, جان کی, مال کی, وقت کی, بیوی بچوں کی, جی, اور اس کے بعد پھر وہیں کا وہیں پہنچ گیا. تو فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا امپروومنٹ ہونا چاہیے, پروگرس ہونی چاہیے, گریجول امپروومنٹ ہونا چاہیے. تو 1 مہینہ تو ہم نے خوب محنت کی, خوب اللہ اللہ کیا اور خوب ہم نے جمع کر لیا, لیکن 11 مہینے میں ہم نے اس کو لوز کر دیا. تو فائدہ کیا ہے؟ پھر 1 مہینہ اگر اسی طرح سے زندگی ختم ہو گئی اور ہم دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا, ہم ساتھ میں کیا لے کر کے جائیں گے؟ اور وہاں جو ترازو ہوگا اس میں پھر ہماری نیکیاں کیسے کام آئیں گی؟ تو جو ہماری جمع پونجی ہے اس کو ہمیں سیف رکھنا ہے, اور آگے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا آنے والے دنوں میں 11 مہینے میں کہ اس سے اس کا نقصان ہو. کوئی بھی آدمی اپنی جو ریزرو پراپرٹی ہوتی ہے, جو بینک کا جو اس کا جو مین جو کہنا چاہیے کہ اکاؤنٹ ہوتا ہے, جو بیلنس ہوتا ہے, اس کو لوز نہیں کرنا چاہتا. وہ فیوچر کے لیے رکھتا ہے اس کو. ہر آدمی فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے. ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمارے آخرت میں وہ چیزیں کام آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. تو الحمدللہ 1 سال کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مسلمان بننا چاہتا ہوں, اور میں مسلمان بن کر ہی مرنا چاہتا ہوں, کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں دنیا سے جانا ہے. دنیا کی سب سے بڑی کوئی سچائی ہے جو دکھائی دیتی ہے آنکھوں سے, وہ ہے موت. بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن موت ہر آدمی دیکھتا ہے. آج یہ جا رہا ہے, کل وہ جا رہا ہے, اور گھر والے بھی جا رہے ہیں, رشتے دار بھی جا رہے ہیں, اور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. اتنی بڑی حقیقت, اتنی بڑی سچائی, اگر اس کو بھی آدمی فراموش کر دے, اس کو بھی یعنی اگنور کرے, اس کو بھی بھلا دے, تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے, سمجھدار آدمی وہ ہے, مسلمان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کی تیاری کرے, موت کے بعد کی جو زندگی. تو الحمدللہ وہاں میں مسلمان بنا, کلمے کی گواہی دی, مسجد میں لے کے گئے. پھر ہمارے دوست احباب سب کو پتا چلا کہ بھائی شیام پرتاپ سنگھ گوتم ہیز بیکم مسلم اینڈ ہی ہیز چینج ہز نیم ایز محمد عمر. پھر میرا انٹرویو لیا گیا, کالج کی وال میگزین میں انٹرویو لگا دیا. ہمارے بہت سارے دوست احباب تھے, RSS والے تھے وہاں, راشٹری سوئم سیوک سنگھ, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, بہت سارے ان کی اپنی شاخائیں لگتی تھی یونیورسٹی میں. انہوں نے پیچھا کیا سمجھانے کی, بجھانے کی. پھر الٹیمیٹلی جب دیکھا کہ بھائی یہ تو ماننے والا نہیں, الٹا ہم ان کو سمجھاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھئی آپ بھی پڑھیے, ایسا تھوڑی کہ آنکھ بند کر کے ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ہم نے تو اسلام کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اس کو یعنی دیٹ از دا اونلی وے فار سیلویشن. ہم نے اس کو اپنی آخرت کے لیے قبول کیا ہے. دنیا میں کسی کو نہ تکلیف پہنچانی ہے, نہ دنیا میں کسی کو دکھانا ہے. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ نہیں بھائی یہ ماننے والا نہیں ہے, تو انہوں نے ایک دن مجھے کڈنیپ کیا, رات کو ہاسٹل سے جنگل میں لے کے گئے, 2 پسٹل لگا دی یہاں پہ, اور مجھے کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا, اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. نہ آپ مجھے مار سکتے ہیں, نہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں. اگر میری موت تو مجھے تو شہادت کی موت ملے گی, اور شہادت سے اچھی کوئی موت نہیں ہو سکتی ہے. شہید کا درجہ تو اتنا ہے کہ آپ علماء سے پوچھیں کہ بھائی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں نے تو تیاری کر لی ہے کہ اس راستے میں مجھے قربانی دینی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے. اسلام جو ہے صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے. مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے, اس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو خیر انہوں نے مجھے 3 دن کا ٹائم دیا. پھر میں واپس یونیورسٹی کیمپس آیا. پھر مجھے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. MSc ایگریکلچر راستے میں چھوڑ کے پھر میں دلی آ گیا. مرکز نظام الدین کے قریب میں 1 سال رہا, ایک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز میں. پھر 2-3 سال تک ادھر ادھر رہا, ٹائم پاس کرتا رہا. پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے دلی میں, ایک سینٹرل گورنمنٹ کی, وہاں میں نے MA کیا اسلامک اسٹڈیز میں, PhD وہاں جوائن کیا. پھر لیکچرر بھی رہا الحمدللہ, کئی سال تک وہاں پڑھایا بھی میں نے. پھر ایک مرکز المعارف ادارہ ہے جس کے لیے میرے سفر ہوتے ہیں,
اس میں میں نے 1994 میں جوائن کیا. الحمدللہ اس میں کام کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ بھائی اللہ نے دین بھی اور دنیا بھی دونوں آسان معاملہ کر دیا. گھر والے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 12 سال تک میرے والد صاحب میری داڑھی کی قیمت لگا دی میرے خسر صاحب نے اور والد صاحب نے کہ تمہیں ہم اتنے لاکھ روپے دیں گے تم داڑھی مت رکھو. ہم نے کہا بھائی یہ داڑھی جو ہے وہ یہ پیسے کے لیے تھوڑی رکھی ہے کہ آپ مجھے پیسہ دیں گے, آپ پوری پراپرٹی مجھے دے دیں تو بھی میں داڑھی نہیں کاٹوں گا. یہ داڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک ایسی سنت ہے جو مسلمان کی پہچان ہے, اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی. ہم دنیا میں کہیں چلے جائیں انجان آدمی بھی سمجھ لے گا کہ ہاں صاحب یہ ہی ہے مسلم, اور اس کی رسپیکٹ ہے. سنت طریقے کی ہر جگہ رسپیکٹ ہے. ایسا نہیں کہ ہم سنت پر چلیں گے تو اس کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, غیر بھی رسپیکٹ کریں گے. مسلمان تو کرتے ہی کرتا ہے. ہم دلی میں چلتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, ہم جس کو پہچان نہیں رہے وہ بھی ہمیں سلام کرتا ہے. چوراہے پہ کھڑے ہیں ریڈ لائٹ پہ, وہ بھی جاتا ہوا آدمی سلام کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ یعنی رسپیکٹ. آپ دیکھیں آدمی کو کیا چاہیے. 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی. ایک تو آدمی کی زندگی اور موت, دوسرا آدمی کی روزی اور روٹی, تیسرا آدمی کی عزت اور ذلت. اور آج آپ دیکھیں کہ پوری امت, پوری انسانیت جو ہے انہی 3 چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میری روزی روٹی کا کیا ہوگا, میری زندگی کا کیا ہوگا, میری عزت کا کیا ہوگا. آدمی جو ہے وہ جو قدرت کا نظام ہے اس کے ساتھ پھر ہمارا مقابلہ ہوتا ہے, پھر آدمی ڈیفیٹ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. تو الحمدللہ گھر والوں نے پھر انٹری بھی دی, آنا جانا بھی ہوا, بات چیت بھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اکثریت جو میجورٹی ہے خاندان میں رشتہ داروں میں وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے اور مجھے یعنی فیور کرتی ہے. اگر میں جاتا ہوں شادیوں میں یا کسی موقع پر تو لوگ مجھ سے زیادہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان سے ملیں, ان کی کچھ باتیں سنیں. لیکن جب ہم اسلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں بیچارے جو بہت سارے جہالت کا شکار ہیں, مزار پرستی کر رہے ہیں, اور صاحب وہ یعنی وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام کیا ہے صحیح معنی میں. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, جو کام یہ کر رہے ہیں وہی کام ہم کر رہے ہیں. ہم مندروں میں جا کر کے پوجا کر رہے ہیں مورتیوں کی, یہ مزاروں پہ جا کے وہاں پہ سجدے کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, چادریں چڑھا رہے ہیں, پھول مالا چڑھا رہے ہیں. سیم پریکٹس. بزرگوں نے جو ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین جو دنیا میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا, پہنچایا, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر پہ آ کر کے وہاں پہ سجدہ کرنا, بلکہ انہوں نے تو ایک اللہ کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, نماز کی دعوت دی, اخلاق کی دعوت دی, اور اسی سے اسلام پوری دنیا میں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم صحیح اسلام پر چلیں گے تو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, کبھی کوئی بدنامی نہیں ہوگی, کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. 20-22 سال ہو چکے ہیں. میں تو جہاں بھی مسلمان بھائیوں کے بیچ میں جاتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. کروڑوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جن کو اسلام کی خبر نہیں ہے. ہندوستان جیسے ملک میں تو لوگ اذان ہوتی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ اذان سنتے ہیں, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اذان میں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب وہ اکبر بادشاہ کو لوگ جانتے ہیں, اکبر کا مطلب گریٹسٹ ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے تو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے ساتھ اکبر کا نام جوڑتے ہیں یہ لوگ مسلمان. اب ان کو کون بتائے گا؟ تو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علم سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے ہم دین کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم مرکز نظام الدین میں وہ جب بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہر دم وہ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور معاملات اور معاشرت کی بات کرتے ہیں. ہماری اپنی عبادت, ہماری اپنی جو زندگی ہو تو آئیڈیل ہونی ہی چاہیے, لیکن ہمارا اخلاق بھی بہترین ہونا چاہیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے اخلاق بہترین نہ ہو. اور اخلاق کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ ایک مومن کی اخلاق کی تعریف کہ اس سے کبھی نہ اس کی زبان سے نہ اس کے کبھی ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے. کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا مسلمان سے. وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی ہے اس کے پاس کہ وہ ہی کانٹ ہرٹ اینی باڈی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی غیبت میں لگا ہوا ہے, بہتان میں لگا ہوا ہے, چگلی میں لگا ہوا ہے, بیک بائٹنگ میں لگا ہوا ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مورتی پوجا کرے گا تب گناہ ہوگا, شراب پیے گا تب گناہ ہوگا, زنا کرے گا تب گناہ ہوگا, بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے. بینگ اے مسلم, اور مسلم تو یہ ہے کہ بھائی اس سے کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچ سکتی, کبھی اس کی وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اس سے فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا, تمام انسانیت کو فائدہ پہنچے گا. تو میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے, وقت بہت ہو گیا ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے, سچا پکا مسلمان بنائے, دین پر قائم دائم فرمائے اور دین پر چلنا آسان بنائے, اور ہم دین کے دائی بن کر رہیں, ایک دین کے ہم نمونہ بن کر کے رہیں, ایک ایگزامپل بن کر کے رہیں,
اس کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی میرے حق میں بھی دعا کریں, میرے گھر والوں کے لیے بھی, پورے عالم کے لیے, تمام انسانیت کے لیے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے, پہلا رحمت کا چلا گیا 10 دن, مغفرت کا بھی آدھا ہو گیا, ابھی جہنم سے نجات کا آ رہا ہے. رمضان کے اوپر تو ماشاءاللہ بہت ساری آپ نے تقریریں سنی ہوگی, بڑے بڑے علماء بزرگان دین آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ اوور ڈوز ہو جاتی ہوگی. آخری عشرے میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں جو شب ہے وہ شب قدر ہے. ایک شب جو ہے شب قدر, 5 راتوں میں جگنا, اگر ہمیں ٹریول کرنا ہو تو ہم 5 یا 10 رات بھی جگ سکتے ہیں. ہمیں دنیا کمانی ہو تو ہم پورا مہینہ بھی جگ سکتے ہیں. نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں لوگ, پوری رات جگتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. دن میں آ کے سو جاتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں, صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 5 راتیں اگر کوئی آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی اس کو شب قدر ملنی ہی ملنی. اور اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے تو بھائی کم سے کم مسجد میں رات گزارے, شب گزارے. اور 5 راتوں میں سے ایک رات اس کو ایسا تو ہے نہیں کہ صاحب 27ویں ہی ہوگی یا 25ویں ہی ہوگی. 5 راتیں اگر آدمی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے, 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے وہ. اور یعنی جہنم سے نجات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے. یہ مبارک مہینہ ہم سب کو بار بار نصیب نہیں ہوگا, پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ جا چکے ہیں, کتنے لوگ ابھی رمضان میں چلے گئے ہوں گے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کسی کا ساتھ دینے والی نہیں. اور یہ دنیا بھی دار فانی ہے, یہ بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گی. ہمارے اعمال ہمارا ساتھ دیں گے. اس لیے ہمیں نیک اعمال کی نیت کرنی چاہیے اور بھائی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا. اے اللہ دین پر قائم دائم فرما. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما. اے اللہ دین کا داعی بنا. اے اللہ ہمارے کسی بھی عمل سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم دین کی بدنامی کا سبب نہ بنے, اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کی نیک نامی کا سبب بنے, اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اس مبارک مہینے میں اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ اور زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. آئندہ مہینوں میں بھی اللہ ہر وقت یا اللہ ہم دین پر قائم رہیں, اس کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی نماز وقت پر باجماعت مسجد میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کا ماحول, اس کی توفیق عطا فرما. بیوی بچوں میں اللہ دینی جذبہ پیدا ہو, اس کی توفیق عطا فرما. دینی اعمال پیدا ہو, اس کی توفیق عطا فرما. سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.